وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم مبنیات کی اقسام کو پڑھ رہے ہیں. یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے مبنیات کی 8 اقسام بتلائی ہے. ہم ان اقسام میں سے پہلی قسم ابھی داخل ہیں. وہ پہلی قسم ضمیر کی ہے. ہم نے ضمیر کی تعریف لغوی اور اصطلاحی جانی ہے. ہم نے ضمیر کی اقسام جو 5 قسمیں ہم نے اس کو جانا ہے. ہم نے یہ بھی جانا کہ ہر 5 قسم میں سے ہر ایک قسم کے 14 صیغے ہیں، وہ کس طرح سے بنتے ہیں ہم نے اس پہ بات کی ہے. اب ہم ضمیر کی ان 5 قسموں پر تفصیلاً گفتگو کرنے لگے ہیں. ہم نے ان 5 قسموں میں سے 3 قسموں پر تفصیلاً گفتگو کی ہے: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر منصوب متصل. ہم نے پچھلے درس میں ضمیر منصوب متصل کو پڑھا ہے. ضمیر منصوب متصل کیا ہوتا ہے؟ ضمیر منصوب متصل یہ ہے کہ کوئی عامل جو نسب دیتا ہو وہ ضمیر کو منصوب کر دے. اور ہم آپ کو بتلا دیں کہ نسب دینے والے عوامل بھی بہت ہیں. انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہم عامل معمول کے باب میں کریں گے. مثال کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ان عوامل میں سے ایک عامل کو اختیار کیا، وہ فعل تھا. بتلایا کہ اس فعل نے چونکہ یہ نسب دیتا ہے اپنے آگے والے کو، معمول کو نسب دیتا ہے، لہذا ضمیر جب اس کے معمول کے تحت آیا تو اسے فعل نے اسے نسب دیا اور اسے منصوب کر دیا، لہذا وہ منصوب ہو گیا. اب چونکہ اس عامل اور اس ضمیر کے درمیان کوئی بھی حائل نہیں تھا، کوئی بھی فاصل نہیں تھا، کوئی فصل نہیں تھا، لہذا ایسی ضمیر کو ہم ضمیر منصوب متصل کے نام سے جانتے ہیں. مثال کے طور پر ضرب کا، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ضرب عامل ہے اور کاف ضمیر ہے. ضرب اور کاف کے درمیان کوئی بھی حائل نہیں، لہذا یہ کاف ضمیر منصوب متصل کہلائے گی. ہم نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ ضربنی میں یہ یا متکلم کہلاتی ہے اور یہ نون وقایہ کہلاتی ہے. نون وقایہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وقایہ کا مطلب ہوتا ہے بچانا، اور اس نون کا کام یہ ہوتا ہے کہ فعل کو مجرور ہونے سے بچا لیتا ہے، یعنی اس پہ کسرہ آنے سے، زیر آنے سے اسے بچا لیتا ہے، کیونکہ فعل کی خاص علامت جزم ہے نہ کہ جر. لہٰذا اس بچا لینے کی وجہ سے اس نون کو نون وقایہ کہا جانے لگا، یعنی وہ نون جو فعل کو کسرے سے بچا لیتی ہے. یہ پچھلی درس کی بات تھی. آج کی جو ہماری بحث وہ ضمیر منصوب منفصل کی ہے. ضمیر منصوب منفصل اسی طرح سے ہے کہ ضمیر میں کوئی عامل نسب دے گا اسے، اور تو ہم اسے ضمیر منصوب کہیں گے. اب دیکھیں گے کہ اس عامل اور ضمیر کے درمیان کیا کوئی فاصل ہے، کوئی حائل ہے. اگر نہیں ہوا تو ہم کہیں گے متصل ہے، اور اگر ہوا تو ہم کہیں گے منفصل ہے. لہٰذا ایسی ضمیر جس کے عامل منصوب کر رہا ہو اور اس کے عامل اور اس کے ضمیر کے درمیان چونکہ حائل موجود ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اسے ضمیر منصوب منفصل کے نام سے جانتے ہیں. اور آپ کو ہم نے بتلایا تھا شروع میں ہی کہ ضمیر منصوب منفصل کو یاد رکھنا آسان ہے، اس لیے کیونکہ جب بھی ضمیر منصوب منفصل ہوتا ہے، ضمیر جب بھی منصوب ہونے کے ساتھ اپنے عامل سے جدا ہوتا ہے تو اس میں لفظ ایا بڑھ جاتا ہے. لفظ ایا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان 14 صیغوں میں ہر جگہ پر آپ کو یہ لفظ ایا نظر آئے گا، جیسے ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما الی آخر القول. آپ دیکھ سکتے ہیں ان 14 صیغوں میں یہاں پر لفظ ایا بڑھا ہے. ان سب کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ سارے ضمیر کیا کہلائیں گے؟ یہ ضمیر منصوب منفصل کے نام سے جانی جاتی ہے. جب بھی اگر کسی ضمیر کے آگے ایا لگا ہو، آپ سمجھ جائیے وہ ضمیر کیسی ضمیر ہے، وہ ضمیر منصوب منفصل ہے. اب یہ لفظ ایا کیا ہے؟ اکثر طلاب علم سوال کرتے ہیں کہ یہ ایا کیا ہوتا ہے، تو ہم بتلا دیں آپ کو کہ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. ہم ابھی چونکہ ابتدائی درجے کے طالب علم ہیں، لہذا ہمیں اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اتنا بتلا دیتے ہیں کہ اس میں 2 قول ہیں. اس کو یا تو کہیں کہ ہم ایا ایک سپورٹر ہے جسے عماد کہتے ہیں، یعنی اس کا سہارا لیا جاتا ہے ضمیر کو جوڑنے کے لیے. اب جیسے دیکھتے ہیں ایا میں یا جڑا ہے، ایا میں کاف جڑا ہے،
تو یہ کاف یا یا کو جوڑنے کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سپورٹر کا جس کا ساتھ لیا جاتا ہے، جس کا ہی ہیلپ لی جاتی ہے، اسے اییا کہتے ہیں۔ تو یہ اییا صرف ایک حرف ہے جو کہ یہ ضمیر کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے، یعنی سپورٹر ہے یہ کیا ہے؟ ایک سپورٹر ہے، اور یعنی اس کے ذریعے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساتھ دے رہا ہے، یہ سپورٹ کر رہا ہے اسے، یعنی ایک طرح سے اس کے لیے مددگار ثابت ہو رہا ہے، اسی اس کو کہتے ہیں یہ ایک حرف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اییا ایک ضمیر ہے، یہ اییا جو ہے ایک ضمیر ہے، یہی ایک ضمیر ہے، اور باقی جو اس میں ضمیر یہ یا یہ کاف جو لگے ہوئے ہیں، یہ سب صرف دلالت کر رہے ہیں کہ مراد کون ہے۔ مثلا ایایا سے مراد متکلم ہے، ایاکا سے مراد مخاطب ہے، ایاہو سے مراد غائب ہے۔ تو یہ صرف جو آگے میں یا کاف اور ہو لگ رہے ہیں، یہ صرف دلالت کر رہے ہیں اس پہ کہ مخاطب کون ہے، بلکہ ضمیر کون ہے، لیکن یہاں پر یا ضمیر ہے۔ تو یہ دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اییا بس عماد ہے، یعنی ایک حرف سنگل حرف ہے جس کا صرف سہارا لیا گیا ہے آگے کی ضمیر کو جوڑنے کے لیے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اییا ہی ضمیر ہے، اییا ہی ضمیر ہے، اور آگے جو اس کے حرف جڑ رہے ہیں وہ سب دلالت کر رہے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری بات رہ گئی ضمیر منصوب منفصل کی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں آج کے دوسری درس پہ بھی، دوسری بحث پہ بھی، وہ ہے ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور متصل اسی طرح سے کوئی عامل ہوگا جو اسے جڑ دینے کے لیے آئے گا، تو ہم اسے کہیں گے اس وقت ضمیر مجرور ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب ضمیر مجرور ہوتی ہے تو ہمیشہ وہ اپنے عامل سے جڑ کر ہی آئے گی، دور نہیں ہو سکتی، لہٰذا ضمیر جب بھی مجرور ہوگی تو وہ ہمیشہ متصل ہی ہوگی، کبھی بھی منفصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے ضمیر کی 5 قسمیں جاتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان عوامل میں سے جو عامل جڑ دیتے ہیں، ایک لام ہے، اسے حروف جڑ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی بحث بھی عامل معمول کے باب میں ہم اسے پڑھیں گے۔ مثلا یہاں پر لام ہے، لام کا مطلب کے لیے، تو اب یہ لام کیا کر رہا ہے؟ ضمیر کو مجرور کر رہا ہے۔ ان 14 صیغوں میں ہم کہیں گے کہ یہاں پر ضمیر، کیونکہ لام کا کام ہے جڑ دینا، تو ان عوامل میں سے جو جڑ دیتے ہیں، لہٰذا ہم کہیں گے ایسی ضمیر مجرور ہے۔ چونکہ ہمیشہ جب بھی ضمیر مجرور ہوگی تو اپنے عامل سے جڑے ہوئے گی، لہٰذا ہم اسے کہیں گے ضمیر مجرور متصل۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لی، یہ لنا، یہ لکا، لکما، یہ سب کیا کہلائیں گے؟ یہ سب ضمیر مجرور متصل کہلائیں گے، کیونکہ یہ لام اس میں کیا کر رہا ہے؟ اسے مجرور کر رہا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لام کیا ہے؟ جڑ دینے والا عامل ہے، لہٰذا ایسے جو کاف، کما، یا، یہ سب کیا کہلائیں گے؟ یہ سب ضمیر مجرور متصل کہلائیں گی۔ ہم اس میں آپ کو ایک بات بتا دیں، ایک تنبیہ کے طور پہ یاد رکھیے کہ جب بھی لام کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ لام پہ اصل کسرہ آتا ہے، لام پہ اصل میں کیا ہے؟ کسرہ آنا، جیسے الحمد للہ، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لام ہے للہ، لیکن عرب میں کیا، جب یہی لام ضمیر پہ داخل ہوتا ہے تو اس پر زبر آتا ہے، یعنی اس پہ فتحہ آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ سکتے 14 صیغوں میں ہر جگہ پر لام پر آپ کو فتحہ نظر آ رہا ہوگا، جیسے لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لہو، لہما، اس طرح سے آخر تک۔ بس ایک لی ہی ہے جس میں لام اپنی جگہ پر ہے، کسرہ ہی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کبھی بتایا تھا کہ یا عرب میں جب یا ساکن ہوتا ہے تو وہ اپنے سے پہلے حرکت مناسبہ جاتا ہے، وہ حرکت مناسبہ کیا ہے؟ وہ ہے کسرہ، لہٰذا ایسی صورت میں لام پر کسرہ ہی آتا ہے۔ باقی جتنی بھی ضمیریں ہیں جب بھی ان سے لام جڑتا ہے، ایسی صورت میں لام کسرہ سے فتحہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم پڑھتے لکا، لکما، لکم، نکی، لکی، لکما۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، ہم اتنے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ضمیر کے 5 قسمیں مکمل ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔